رحمت پہ لاکھوں سلام، فلاں فلاں سلام، فلاں پہ لاکھوں سلام. کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے. آپ کہیے جرجی صاحب لاکھوں بار السلام علیکم، تو لاکھوں بار ہو جائے گا. اگر لاکھوں بار کہہ دینے سے لاکھ بار ہو جانے والا ہوتا تو ہم 33 بار کیوں پڑھیں سبحان اللہ، 33 بار کیوں پڑھیں الحمدللہ، 34 بار کیوں پڑھیں اللہ اکبر؟ ہم تو کہہ دیں 33 بار سبحان اللہ، ہو گیا. ہم تو کہہ دیں 34 بار اللہ اکبر، ہو گیا. جب تم ایک باری بھی کہہ دیتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب لاکھوں کہہ دینے سے لاکھوں ہو گیا تو ہم 34 کہنے سے 34 نہیں ہوگا، ہمارے 33 کہہ دینے سے 33 نہیں ہوگا. ہو تو مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے باپ 9 9 19 کہتے ہیں، ہم 18 کیوں کہیں گے؟ اور تم کیا سوچتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے صرف یہی کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی کہہ دیا رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے تو کروڑ بھی بھیج دیے. اب دیکھیں ایک کنکر ہوتا ہے نا، جب وہ پہاڑ سے ٹکرائے تو وہ کنکر خود وبرکاتہ. رفیقان گرامی، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ایک عالم جو اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کے سلام پر اعتراض کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار اگر سلام کریں گے تو ایک ہی بار ہوگا، لاکھ بار کیسے ہو جائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہ ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور جب سنی مسلمان بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے یہ صحیح بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. تو میں بتا دوں اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب حدیث اور قرآن کی روشنی میں لکھا ہے، اور یہ سلام بھی یہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہے. ان کا کام ہے اعتراض کرنا. یہ اعتراض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے عشق پر اعتراض کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض کرتے ہیں. یہ پہلے بھی سلام پر اعتراض کرتے تھے، آج بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ان کا کام ہے اعتراض کرنا. یہ تو اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن آپ جو ہے اگر ایسی بات آپ کے ذہن میں آئے اور ایسی ویڈیو اگر آپ کے پاس آئے تو پہلے جو سنی صحیح العقیدہ عالم ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے. ورنہ یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سننے کے بعد میں لا علموں کا جو لا عالم ہے، جو علم نہیں رکھتے، ان کا جو عقیدہ بکھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ صلح کلی بن جاتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دیکھیں بفیض مفتی اعظم ہند کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ میں مدلل جواب لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آیا. جواب سننے سے پہلے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. 8واں نکاح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان سے ہوا ہے، اور ان کی عمر جو حضرت جبیریہ کی عمر 58 سال ہے، اور قید سے آزاد کی گئی تھی. حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال ان کی عمر تھی اور یہ قید سے آزاد کی گئی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان سے جو نکاح ہوا وہ 8واں نکاح ہوا ہے. ایک دن کیا ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد، فجر کی بات ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گزرے کہاں سے؟ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. تو حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ گئیں اور ذکر الہی کرنے لگیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہل قدمی کے لیے گئے. جب ادھر سے واپس آئے سورج طلوع ہو گیا تھا. سورج جب طلوع ہوا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر وہیں آئے حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب آنے کے بعد میں جب حضرت جبیریہ کو دیکھا
تو وہ پھر سے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ کیا ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ کہا آقا ہاں میں ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا وقت ہو گیا تم اللہ کا ذکر کر رہی ہو اور مسلسل ذکر کر رہی ہو، ابھی تک ذکر کر رہی ہو، لیکن مجھے کتنا وقت ہو گیا، جب تم ذکر کرنے کے لیے بیٹھی تھیں تبھی میں یہاں سے گزرا تھا، اور جب میں گزرا تھا تو میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اور ان کا ثواب تم نے جو کچھ بھی اب تک اللہ کا ذکر کیا ہے اس سے زیادہ ملا ہے۔ یعنی وہ 4 کلمات کا ثواب 3 مرتبہ پڑھنے سے مجھے اتنا ثواب ملا ہے کہ تمہارے ثواب سے زیادہ ہے، یعنی جو کچھ بھی تم نے پڑھا ہے اب تک اس سے زیادہ مجھے ثواب ملا ہے، صرف میں نے 3 مرتبہ وہ کلمات 4 کلمات پڑھیں۔ کون سے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورداء نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کیا؟ میں نے اللہ کی حمد بیان کی، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کے برابر۔ لوگوں کا اعتراض اس پر بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں سلام پر، کہ ایک بار سلام کریں گے تو ایک ہی بار ہوگا، لاکھ بار کیسے ہو جائے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عدد خلقہ، اس کی مخلوق کے برابر لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ پر زبان سے تو ایک بار کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مگر لاکھ بار مصطفیٰ پر سلام ہو، عدد خلقہ۔ اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عدد خلقہ، اس کی مخلوق کے برابر اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اس کی حمد ہو اس کی مخلوق کے برابر جتنی اس کی مخلوق ہے۔ پھر فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ورداء نفسہ، جتنی مخلوق سے وہ راضی ہوگا اس کی اتنی حمد بیان کرتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وزینت عرشہ، عرش کے وزن کے برابر، وہ مداد کلماتہ، کلمات کے روشنائی کے برابر، اس کی کلمات کے کیا؟ روشنائی کے برابر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اب دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، عدد خلقہ، ہے نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، یہ عربی میں ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اردو میں ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہی ہے۔ لاکھوں سلام، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ بار سلام ہو، اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد ہو کتنی؟ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کے برابر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کوئی حدیث نہیں چھوڑی، ہر حدیث کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے۔ تو اس حدیث کے ماتحت سلام، لاکھوں سلام کہیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھ ہی سلام ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کے ماتحت کیا ہوگا؟ لاکھ ہی سلام ہوں گے جب لاکھ کہہ دیا تو۔ اور یہ اعتراض کرتے ہیں، گویا کہ یہ اعتراض جو کرتے ہیں سلام پر، جو اعتراض کرتے ہیں تو اصل میں یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس کے لکھنے والے ہیں، اس کو جو لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ حدیث پاک کو دیکھ کر کے لکھا ہے۔ تو حدیث پاک کو دیکھ کر کے لکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وہ بات سمجھنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو پھر اعتراض کس پر ہوا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا۔ مثال کے طور پر موبائل بنانے والا، اس نے موبائل کو بنایا، جب اس نے موبائل کو بنایا تو کسی سامنے والے نے دیکھا، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کے عوض وہ اس موبائل کو برا کہے، جس کی وجہ سے وہ اس موبائل کو برا کہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موبائل صحیح نہیں بنایا ہے، یہ موبائل بنانے والا کوئی اور ہے، بنانے والا ہے،
اور ایک دیکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ موبائل صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے، تو گویا کہ اس نے موبائل کو برا نہیں کہا، اس نے بنانے والے کو برا کہا ہے، بنانے والے کو۔ تو اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے جو یہ سلام لکھا ہے، کروڑوں سلام لکھا، لاکھ سلام لکھا، لاکھوں سلام، کروڑوں درود، تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ کر لکھا ہے۔ تو سلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کو دیکھ کر کے عدد خلقی ہی ورداء نفسی ہی، اس کو دیکھ کر کے سلام لکھا۔ تو اعتراض سیدھا نبی پر پہنچتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو؟ اعتراض نبی پر پہنچ رہا ہے سیدھا، جو تم سلام کو کہہ رہے ہو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت سے کھنس کھاتے ہیں، ہاں اعلیٰ حضرت سے کھنس کھاتے ہیں، کوئی بات ان کو بس مل جائے اس پر بک بک کرنے کے لیے یہ بیٹھ جاتے ہیں، اس پر بک بک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کی چکر میں ہرگز نہ پڑیں، ان سے خود اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ دوسروں کے مسئلے کیا حل کریں گے؟ یہ تو بس اعتراض کرتے ہیں، ان کا کام ہے اعتراض کرنا۔ میرے بھائی علم ہے تو اس کا فیضان حاصل کرو، علم ہے تو اس کا فیضان حاصل کرو، اور آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں اور کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہو۔ اور تم کیا سوچتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے صرف یہی کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی کہہ دیا رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے تو کروڑ بھی بھیج دیے۔ اب دیکھیں ایک کنکر ہوتا ہے نا، جب وہ پہاڑ سے ٹکرائے تو وہ کنکر خود اس کو چوٹ آتی ہے، یعنی خود ہی وہ اس میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں ڈل جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ جب پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو پہاڑ کا کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علم کے پہاڑ ہیں، ان کنکروں سے اعلیٰ حضرت کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اعلیٰ حضرت کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کتنے بھی اعتراض کریں کچھ بھی کریں یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود کا بگڑ جائے گا لیکن اعلیٰ حضرت کا نہیں بگڑے گا۔ یہ دو چار کتابیں پڑھ کے بننے چترویدی، اعتراض کرنا چھوڑو اور آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہو کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ اور تمہارے ساتھ کے اگر یہ کہیں کہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے تو تم کہنا کہ نہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ کہو، اعتراض نہ کرو۔